حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے گویا ہوئے کہ اللہ کون سی فوج تیار کرنی ہے، اللہ کون سی فوج بھیجیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی جناتوں کی فوج ہوگی، انسانوں کی فوج ہوگی، اور کسی فرشتوں کی فوج ہوگی۔ تو اللہ سے گویا ہوئے کہ اللہ فرشتوں کی فوج بھیجے گا، آپ بھیجیں گے؟ حضرت ابراہیم کو جواب آیا کہ فرشتوں کی فوج، وہ بھی ایک کافر کے ساتھ، یہ میرے فرشتوں کی تذلیل ہے، یہ میرے فرشتوں کا حقارت پن ہے، یہ میرے فرشتوں کو ذلیل کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے جناتوں کی فوج۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میرے جناتوں کی ذلیل ہے، تذلیل ہے کہ میں ایک کافروں کی فوج کے اوپر جناتوں کو حاوی ہونے دوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم گویا ہوئے کہ اللہ ابراہیم یہ فرشتوں کی بھی فوج نہیں، جنات کی بھی فوج نہیں، انسانوں کی فوج ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا انسان 18,000 مخلوقات کا بادشاہ ہیں، یہ تو لا محالہ انسان کی بھی تذلیل ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میری فوج آ رہی ہے، انتظار کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اس نے صفیں بنائی، لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں آیا۔ ایک اکیلے آدمی آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگا کہ ابراہیم تیرے رب کی فوج کہاں ہے؟ تیرے رب کی فوج کہاں ہے؟ اور کہنے لگے کہ آ رہی ہے، انتظار کرو، ابھی فوراً آنے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے باقاعدہ مچھروں کی فوج بھیجی، اتنے مچھر کہ سورج اس کے سامنے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے فوج بھیجی، مچھروں کی فوج، جس کو آدمی اپنی انگلی نے اپنے ناخن سے مسل کے رکھ دیتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں کھربوں فوج بھیج دی۔ اب کہتے ہیں وہ سیدھا آئے، ڈائریکٹ حملہ آور ہوئے، ان کی جس نے لاکھوں کی فوج جمع کر رکھی تھی سب کے خون چوس لیے، ایک سپاہی کے اوپر ہزاروں لاکھوں مچھروں نے اٹیک کر دیا، ان کے گوشت کھا لیے اور اسی طرح خون چوس لیا، سارے مکمل فوجی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے پڑے ہوئے۔ اب نمرود کی باری آئی تو نمرود نے وہاں سے بھاگنا، اور اسی طرح بھاگنے کو اپنی نجات سمجھی، اس نے فوراً نکل گیا وہاں سے اور سیدھا اپنے محل پہنچا، اپنی بیوی کے کمرے میں پہنچا۔ تو اللہ کی طرف سے بہرحال فوج آ چکی تھی، ایک لنگڑا مچھر، اور لنگڑے مچھر ایسا لنگڑا کہ ایک پاؤں لنگڑا اور ایک اس کا جو پر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے ایک طرف کا، وہ اڑاتا ہوا آیا۔ کہتے ہیں آ کے مچھر صاحب اس کے ناک سے سیدھا دماغ میں پہنچ گئے۔ اب اس نے دماغ میں جیسے پہنچے، اندر عجیب طرح کی خارش ہوتی ہے، مچھر جب وہاں پر اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کرتا ہے تو اس کو خارش ہونے لگتی تھی۔ اب یہ جس دربار میں بیٹھتا، جہاں پر بھی بیٹھتا، بغل میں لڑکیاں کھڑی ہوتی بن سور کے۔ اب جب مچھر اس کو کاٹنا شروع کرتا، لڑکیوں سے کہتا کہ تم اپنے پنکھے اور اسی طرح اپنے جو ہلانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہوا پہنچانے کی، اس کو رکھ کے جوتے برساؤ۔ ان کے خود کے جوتے برسانے لگے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا انجام ہے، یہ مال کا گھمنڈ کرنے والا، یہ فوج کا گھمنڈ کرنے والا، اپنی وزارت صدارت کا، اور اسی طرح اپنی کرسی پر، اپنے تخت و تاج پر گھمنڈ کرنے والا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور خدا کی مخلوق کے اوپر ظلم کرنے والے کا یہ انجام ہے کہ اللہ پاک نے باقاعدہ اعلان جنگ کیا تھا، اس کی فوج کو مچھروں نے تباہ کر دیا، اور اس کے اوپر معمور ایک لنگڑے مچھر کو رکھا کہ جب کاٹتا ہے تو اندر سے خارش ہونے لگتی ہے، جیسے خارش ہو تو اس کے اوپر جوتے برسائیں، جیسے ہی جوتے برسانا شروع کر دیتے ہیں مچھر خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کاٹنا شروع کرتا ہے، اندر سارا بھیجا تھوڑا کر کے بھیجا سارا کھا گیا مچھر۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اتنا بھی بڑا طاقتور ظالم ہو، ایک وقت آتا ہے اللہ پاک اس کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ غریبوں کی آہیں، مظلوموں کی آہیں یہ کہاں جائیں گی؟ آج کا بادشاہ، آج کا نمرود، آج کا فرعون،
یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا، مسلمانوں کے اوپر بربریت لانا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کے دین کے اوپر باقاعدہ انگلیاں اٹھانا، مسلمانوں کے نبی کے خلاف باقاعدہ زبان درازی کرنا، یہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وقت کا فرعون مودی، وقت کا فرعون، وقت کا نمرود امت شاہ، باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ٹرینڈ چلا رکھا ہے، مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ہر چیز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ فوج تیار کر رکھی ہے۔ یہ تمہاری فوج ہے، رب کی فوج بھی آنے والی ہے، وہ کب آئے گی؟ مسلمان ایک ہوگا، مسلمان نیک ہوگا، مسلمان ایمان والا ہوگا، مسلمان اعمال والا ہوگا۔ کیا نہیں ہو رہا دنیا کے اندر؟ اجی کیا نہیں ہو رہا انڈیا کے اندر؟ کیا نہیں ہو رہا ہندوستان کے اندر؟ سیکولر ملک کہلانے کے لائق نہیں ہے یہ انڈیا۔ دھندناتے پھر رہے ہیں، اذان پر پابندی، نماز کے اوپر پابندی، اور اسی طرح تلاوت کے اوپر پابندی، اور اسی طرح مسلمانی شعار کے اوپر پابندی، داڑھی کے اوپر پابندی، پگڑی کے اوپر پابندی، ٹوپی کے اوپر پابندی، مسلمان نام سن کے ظلم کیا جا رہا ہے۔ ارے ہم صحیح ہوتے تو کسی کی مجال تھی، ہم صحیح ہوتے کسی کی مجال تھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر جو بھی ظلم برپا ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے عذابات آتے ہیں، چاہے وہ آسمانی آفتوں کے شکل میں ہو یا زمین کے اوپر ظالم بادشاہوں کی طرف سے ظلم کی شکل میں ہوں، یہ ہماری ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ ہم ایمان والے ہوتے، ہم داڑھی ٹوپی والے ہوتے، ہم نے داڑھی کو اور اسی طرح ٹوپی کو، نماز پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، قرآن کی تلاوت کرنے کو، اور اسی طرح نیک اعمال کرنے کو اپنایا ہوتا، تہجد کی پابندی کو ہوتی، ذکر کی پابندی کی ہوتی، کسی کی مجال تھی؟ کسی کافر ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو مسلمان کو آنکھ دکھا سکے، جو مسلمان کے نبی کو گالی دے سکے؟ یہ پیشاب پینے والا وزیر اعظم، یہ گوبر کو باقاعدہ امرت سمجھ کے استعمال کرنے والا وزیر داخلہ، یہ ہمارے خلاف بولے، اس کے سانسر ہمارے خلاف بولے، اس کے پارٹی کے لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں، ان کو پتا ہے کہ مسلمان نکما ہو چکا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے موبائلوں کے اندر کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمارا مسلمان سویا ہوا ہے، حرام خوروں کی فلمیں ہمارے موبائلوں میں چلتی ہیں، حرام خوروں کے گانے ہمارے موبائلوں سے چلتے ہیں، اور مسلمان سویا ہوا ہے، ان کو پتا ہے۔ ایمان والا اگر اوقات پہ آ جائے تو اوقات یاد دلا دے گا، بشرطے کہ ایمان والا ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا مصداق ہو۔ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، من سب نبی فقتلوہ کے نعرے اب لگائے جا رہے ہیں کہ بھائی سرتن سے جدا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، یہ اب نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مومنٹ کیوں آیا؟ گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، چہرے پہ نبی کی سنت نہیں اور نبی سے محبت کے دعوے چلتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ، مسیلمہ کذاب کا نام جانتے ہیں، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا، نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ اس نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آ کے روپ بدل کے آ کے ملاقات کر کے چلا گیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے روپ نہیں بدلا، اس نے باقاعدہ اپنے ملک میں بیٹھ کے، اپنے علاقے میں بیٹھ کے نبی کو خط لکھا تھا۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ بات بدلی جائے کہ بھائی اس نے لکھا کہ میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، اللہ نے ہم دونوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ جہاں تک چاہیں آپ آدھی دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، اور اس نے کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد میں ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہوں۔
میں نبی ہوں، آپ جب تک نبی ہیں آپ نبی ہیں، آپ کے مرنے کے بعد میں نبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا، اللہ کے نبی نے فوراً پھاڑ دیا اور لکھا، لکھو ہادہ مسیلمہ کذاب، یہ مسیلمہ کذاب، یہ جھوٹا ہے، یہ محمد کی طرف سے پیغام بھیجو کہ تو جھوٹا ہے۔ زمین کسی کی نہیں، زمین اللہ کی ہے، حکومت کا وارث اللہ ہے، وہ جسے چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے رسالت دے دے، جسے چاہے نبوت کی مال دولت سے مالا مال فرما دے۔ مجھے آخری نبی بنایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ امت میں پیدا ہوں گے دجال، امت میں پیدا ہوں گے دجال، امت میں پیدا ہوں گے کذاب، جھوٹے 30 نبی ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ سلاسون کذابون، 30 نبی ہوں گے، لکھوایا باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان و علی، اور اسی طرح غزوہ بدر کے صحابہ، غزوہ احد کے صحابہ، غزوہ خندق کے صحابہ، غزوہ حنین کے صحابہ، فتح مکہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھوایا خط، اور صحابہ سے کہنے لگے کہ کون ایسا مائی کلال ہے جو یہ خط میرا مسلمہ تک پہنچائے۔ اب سارے مجمع خاموش، کیونکہ پتہ ہے اس کی حکومت ہے، بڑا افسر ہے، اپنے علاقے کا چودھری ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، اس کے وزیر بھی ہیں، اس کے حکمہ بھی ہیں، اس کے کارندے بھی ہیں، اس کے نام پر جان دینے والے ہیں۔ ہاں، ساری فوج اکٹھا کر رکھی ہے اس نے، دل گردے کا کام ہے کہ کوئی خط لے کے پہنچائیں، زندگی واپس نہیں آنی ہے۔ تو کہتے ہیں سارے صحابہ